پانی بند، واقعہ کربلا، صحرا، ہوا، نیزے، فرات کی بوند۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج 10 محرم ہے۔ آج سے 1365 سال پہلے اسی تاریخ کو اسی دھوپ میں کربلا کی ریت لال ہو گئی تھی۔ 72 لوگ تھے، 57 مرد، خواتین اور بچے، سامنے 30,000 کا لشکر، تلواریں، نیزے، تیر اور فرات کا پانی، لیکن 3 دن سے ایک بوند پانی نہیں ملی تھی۔ آج میں تمہیں وہ واقعہ سناؤں گا جو سن کر عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رو پڑے تھے۔ وہ 3 غلطیاں بتاؤں گا جن کی وجہ سے کربلا ہوئی، وہ 3 سبق جو اگر آج ہم سیکھ لیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ ویڈیو آخر تک دیکھنا۔ جب علی اصغر علیہ السلام کو تیر لگے گا، میں 5 سیکنڈ خاموش ہو جاؤں گا، تم خود رو دو گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 1 میں یہ ہے کہ مدینہ سے مکہ بیعت کا مطالبہ وہ کیا تھا۔ مسجد نبوی، مدینہ کی گلیاں، رات کا منظر۔ 61 ہجری جب رجب کا مہینہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا، دمشق سے قاصد آیا، یزید بن معاویہ نے تخت سنبھال لیا، اور سب سے پہلا حکم مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے نام خط حسین بن علی علیہ السلام سے بیعت لو، اگر انکار کرے تو سر کاٹ کر بھیج دو۔ ولید نے رات کو امام حسین علیہ السلام کو بلایا، کہا یا حسین، یزید کے بیعت کر لو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے جیسا یزید جیسے فاسق، شرابی، ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک جملہ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ امام علیہ السلام راتوں رات مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، ساتھ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی سکینہ، علی اکبر و علی اصغر، 6 ماہ کا بچہ بھی۔ مکہ میں بیٹھے تھے کہ کوفہ سے خط آنے شروع ہو گئے۔ پہلا خط، دوسرا خط، 10واں خط، 12,000 خط، ہر خط پر لکھا تھا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوفہ کی 40,000 تلواریں آپ کے اشارے کی منتظر ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے کزن مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ بھیجا۔ مسلم گئے، 18,000 لوگوں نے بیعت کی، خط لکھا جلدی آئیں یا حسین علیہ السلام، لیکن پھر یزید نے ابن زیاد کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ ابن زیاد آیا، ڈرایا، لالچ دی، قتل کیے۔ 18,000 میں سے 17,999 بھاگ گئے، مسلم علیہ السلام اکیلے رہ گئے، اور 9 ذی الحجہ کو مسلم کو محل کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام کو خبر نہ تھی کہ جنہوں نے خط لکھے تھے وہی اب تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ پارٹ 2، مکہ سے کربلا سفر کی تکلیف۔ صحرا کا سفر، اونٹ، خیمے، بچے پیاسے۔ 8 ذی الحجہ حج کا دن، امام علیہ السلام نے احرام کھول دیا۔ لوگوں نے کہا یا حسین علیہ السلام، حج کر لیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میرا حج کربلا میں ہے۔ مکہ سے نکلے 82 افراد، 57 مرد، 25 خواتین اور بچے۔ راستے میں فرزدق شاعر ملا، پوچھا لوگ کیسے ہیں؟ فرزدق نے کہا یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے میرے اللہ، بہتر فیصلہ فرما۔ منزل بے منزل چلتے رہے۔ 2 محرم جمعرات کا دن تھا، جب کوفہ سے 3 منزل پہلے حر بن یزید ریاحی 1000 سوار لے کر سامنے آ گیا۔ حر نے کہا رک جائیں، ابن زیاد سے ملنا پڑے گا۔ امام علیہ السلام نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ حر نے مجبوراً راستہ موڑ دیا کربلا کی طرف۔ امام علیہ السلام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نہین، کسی نے کہا غادریہ، پھر ایک بوڑھے نے کہا یا حسین علیہ السلام، اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام گھوڑے سے اتر گئے، مٹھی بھر مٹی اٹھائی، سونگھی اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کرب و بلا، اللہ کی قسم میرے نانا نے سچ فرمایا تھا، یہی میرا خون گرے گا، یہی میرے صحاب شہید ہوں گے، یہی میری بہنیں قید ہوں گی۔ خیمے گاڑ دیے گئے، 72 لوگ ایک صحرا میں موت کے منتظر۔ پارٹ 3، 3 محرم سے 7 محرم محاصرہ سخت، لشکر آتے ہوئے، خیموں کا گھیرا، فرات کا دریا دور۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر آ گیا۔
4 محرم کو شمر بن ذیل جوشن آیا، 5 محرم کو شبس بن ربیع آیا، 6 محرم کو یزید بن موکل آیا۔ 7 محرم تک 30,000 لشکر خیموں کے گرد تھا۔ ابن زیاد نے خط بھیجا، یا تو بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علیہ السلام نے 3 شرط رکھی، مجھے مدینہ واپس جانے دو، یزید سے خود بات کرنے دو، یا مجھے سرحد پر بھیج دو، کافروں سے لڑنے دو۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، یا بیعت یا قتل۔ 7 محرم شمر نے حکم دیا، فرات کا راستہ بند کر دو۔ دریا 400 قدم پر تھا لیکن ایک بوند پانی نہیں۔ 3 سال کی سکینہ پیاس سے بلک رہی تھی۔ 6 ماہ کی علی اصغر کی زبان خشک ہو گئی تھی۔ بی بی زینب مشک لے کر گئی، لشکر نے پتھر مارے۔ عباس علمدار رات کو گئے، مشک بھر لائے، لیکن لشکر نے تیر مار کر مشک پھاڑ دی، پانی ریت میں بہہ گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا، میرے دوستو، تم آزاد ہو، اندھیرا ہو تو چلے جاؤ، یزید کو مجھ سے غرض ہے، تم سے نہیں۔ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، یا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کر جنت میں کیسے جائیں گے؟ اگر ہمارا ایک بال نوچا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پارٹ 3 میں 9 محرم تاشوا کی رات، عبادت کی رات ستارے، امام علیہ السلام سجدے میں، ساتھی عبادت کرتے۔ 9 محرم ابن سعد نے اعلان کیا، کل حملہ ہوگا۔ امام علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی، کہا مجھے میرے رب سے بات کرنی ہے۔ ساری رات امام علیہ السلام سجدے میں تھے، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی سکینہ سب سجدے میں۔ علی اکبر علیہ السلام تلوار تیز کر رہے تھے، عباس مشک سی رہے تھے، قاسم اپنی نئی شادی کا جوڑا دیکھ رہے تھے جو کبھی نہ پہن سکے۔ امام علیہ السلام نے خطبہ دیا، میرے ساتھیو، میں تمہیں جانتا ہوں، تم وفادار ہو، تم بہادر ہو، لیکن کل موت ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ عباس علیہ السلام آگے بڑھے، کہا، یا حسین علیہ السلام، ہم آپ کا علم اٹھانے والے ہیں، ہمارا خون آپ کے خون سے سستا نہیں۔ حبیب بن مظاہر علیہ السلام 75 سال کے بوڑھے، کہا، میں جنت کا سودا کرنے آیا ہوں۔ مسلم بن سجا زخمیوں سے چور، کہا، میرا جسم تیر کا ہدف بنے گا، آپ کا نہیں۔ رات ختم ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، امام نے نماز پڑھی، تیر برستے رہے لیکن کوئی صف سے نہ ہلا۔ پارٹ 5 10 محرم عاشورہ، شہادتوں کا دن، جنگ، تلوار، تیر، گھوڑے، دھول۔ فجر کے بعد عمر بن سعد نے کہا، تیر مارو۔ پہلا تیر امام علیہ السلام کے خیمے پر لگا۔ امام نے فرمایا، شروع کرو۔ اصحاب کی شہادت، حبیب بن مظاہر 75 سال بعد کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ مسلم بن سجا سینے پر 30 تیر کھا کر گرے، آخری سانس میں کہا، یا حسین، میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ ایک ایک کر کے 50 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے۔ ہر شہادت پر امام فرماتے، تو اللہ تم پر رحم کرے، ہم کل ملتے ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت، علی اکبر علیہ السلام امام کے بیٹے، نانا رسول کی شکل والے، 18 سال کے جوان، رخصت لی، بابا اجازت دیں۔ امام علیہ السلام نے سینے سے لگایا، رو پڑے، کہا، بیٹا جاؤ۔ علی اکبر علیہ السلام لڑے، 200 کو قتل کیا، پھر گر پڑے، پیاس سے کہا، بابا پانی۔ امام علیہ السلام دوڑے، بیٹے کا سر گود میں رکھا، اپنا لعاب دہن پلایا اور کہا، بیٹا، تمہارے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پیاس کا بدلہ میں لوں گا۔ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گئے امام علیہ السلام کی گود میں۔ تیسرے نمبر پہ قاسم کی شہادت، حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے بیٹے، 13 سالہ عمر، نئی شادی تھی، رخصت مانگی۔ امام علیہ السلام نے کہا، بیٹا تم چھوٹے ہو۔ قاسم علیہ السلام نے کہا، چچا، کیا کافر مجھے چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیں گے؟ گھوڑے سے گرے، لشکر نے لاش پامال کر دی۔ امام علیہ السلام دوڑے، لاش کو سینے سے لگایا، فرمایا، قاسم، تیرے باپ حسن علیہ السلام کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ عباس علمدار کی شہادت، سکینہ علیہ السلام نے کہا، چچا پانی۔ عباس علیہ السلام مشک لے کر فرات کی طرف بڑھ گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے،
پھر بھی مشق دانتوں سے پکڑی، تیر لگا، مشق پھٹ گئی۔ گر کر کہا یا حسین علیہ السلام، پانی نہ لا سکا، معاف کر دو۔ امام علیہ السلام دوڑے، عباس علیہ السلام کو سینے سے لگایا، عباس علیہ السلام کے کٹے بازو چومے اور کہا بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ علی اصغر کی شہادت۔ امام علیہ السلام نے 6 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیا، لشکر کے سامنے گئے، کہا یہ بچہ پیاسا ہے، ایک بوند پانی۔ حرملہ نے تیر اٹھایا، امام علیہ السلام کے بازو پر نشانہ لیا، لیکن تیر سیدھا علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں جا لگا۔ امام علیہ السلام نے خون سے بھرے تیر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یا اللہ گواہ رہنا، یہ تیرا ہی فیصلہ ہے۔ اور امام علیہ السلام کی اپنی شہادت۔ امام علیہ السلام اکیلے رہ گئے، 33 تیر جسم میں، 34 نیزے کے زخم، 34 تلوار کے وار میں۔ شمر آگے بڑھا، امام علیہ السلام نے آنکھ کھولی، کہا شمر جلدی کر، میں اپنے نانا سے ملنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، سر مبارک قلم ہو گیا نیزے پر بلند۔ 6 نمبر پہ اس کے بعد خواتین قید، نیزے پر سر، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ بی بی زینب علیہ السلام، بی بی ام کلثوم، بی بی سکینہ، بی بی رباب علیہ السلام بچوں سمیت قید کر لیے گئے، کوڑے مارے گئے، رسیوں سے باندھا گیا، سر مبارک کوفہ لے جایا گیا، ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ پھر یزید کے دربار شام میں، بی بی زینب نے دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا، یا یزید تو نے کیا سمجھا، اللہ بھول گیا؟ پھر سفر کو قیدیوں کو واپس کربلا لایا گیا، بی بی زینب نے سر مبارک دفن کیا۔ وہی روزہ ہے آج۔ 3 سبق روزہ امام علیہ السلام۔ زائرین، لال چادر، بھائیو کربلا ختم ہو گئی لیکن پیغام باقی ہے۔ سبق نمبر 1، حق پر ڈٹ جاؤ، 72 تھے 30 کے سامنے نہیں ہارے۔ آج بھی حق پر کھڑا ہونے والا اکیلا ہو تو بھی کامیاب ہے۔ سبق نمبر 2، وفا، عباس نے دونوں بازو کٹوائے، علم نہ گرنے دیا، دوستی ایسی کرو جو موت تک نبھے۔ سبق نمبر 3، ظلم کے خلاف آواز، امام علیہ السلام نے کہا موت عزت سے بہتر ہے ذلت سے، ظلم دیکھو تو خاموش مت رہو۔ کمنٹ میں لکھو یا حسین علیہ السلام تاکہ پتہ چلے کتنے لوگ آج بھی حق کے ساتھ ہیں۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا مت بھولنا، اور اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ ہر مسلمان تک کربلا کا پیغام پہنچے۔ اللہ ہم سب کو امام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔